ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورۃ السجدہ کی چند منتخب آیات ہوں گی۔ جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ان میں عموماً آخرت کا برحق ہونا اور انسانوں کا اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، جو لوگ اس کو ایک بعید اور ناممکن خیال کرتے تھے، ان کے خیالات پر اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ ہماری منتخب کردہ آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اور 8 میں اور اس کے ماں بعد دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہی دنیا کی زندگی جو ان کے سامنے ہے، جس میں وہ موجود ہیں، اسی تک اپنی نظر کو محدود رکھتے ہیں، اسی کو دیکھتے سمجھتے ہیں، اور یہ بات کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس پہلو سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ تو اصل میں ان لوگوں کی جو بیماری ہے یا ان کی جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس دنیا کی ظاہری محدود وقتی زندگی سے باہر اور اوپر اٹھ کر سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ خود اپنے آپ پر، اپنی شخصیت پر، زمین و آسمان پر، ان کی حکمتوں پر غور کریں تو اس غور و فکر سے ہی ان کے سامنے یہ بات آ جائے گی، یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ یہ زمین و آسمان، ان کی تخلیق اور ان کا نظام بھی ایک خاص حکمت کے تحت ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے مقصد ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس کی ایک مدت مقرر ہے، اس سب کے بنائے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اگر اس پر اور اس کی حکمت پر غور کریں تو ان کو یہ بات بھی ماننے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ انسانوں کو بھی اپنی زندگی کے لحاظ سے اور اس کے مقصد کے لحاظ سے ایک نئی زندگی ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ انکار کا رویہ اس سے پہلے دوسری قومیں بھی اختیار کرتی رہی ہیں، اور ان کو بھی یہی زعم تھا، ان کو بھی یہی گھمنڈ تھا کہ زمین کو، اس زندگی کو جس طرح انہوں نے بنا سنوار لیا ہے، جیسے اس زمین کو آباد کر لیا ہے، اس جیسی کوئی اور قوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ میں ان سب کے حالات، ان کا انجام تم اس آثار قدیمہ میں، اس پرانی ویران بستیوں میں دیکھ سکتے ہو۔ ان کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے جو شواہد اور دلائل اور جو مثالیں اس دنیا کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور جن پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کے بعد زمین میں مر کر مٹی بن کر زمین میں مل جانے کے بعد بھی ایک اور زندگی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ نشانیاں تو انسانوں میں، ان کی اپنی زندگی میں، ان کے معاشرے میں، ان کا انسانوں کی اپنی صلاحیتوں میں بہت سی ہیں، جن پر انسان ذرا غور کرے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا۔ اس زندگی میں، اس کائنات میں ہم نے مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالنے، بنجر اور بالکل سوکھی ہوئی زمین سے دوبارہ فصل پیدا کرنے، اس کو زندہ کر دینے کے اتنے مظاہر رکھے ہوئے ہیں کہ انسان اگر ان کو ہی دیکھ لے تو اس چیز کا بعید اور ناممکن ہونا یہ اس کے ذہن سے نکل جائے گا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے انسانوں کی تخلیق کی۔ اب یہ دیکھو ساری زمین میں انسان بھاگتے پھرتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اس نشانی پر غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے درمیان مودت، محبت، الفت رکھی تاکہ تم مل کر انسانی نسل کو آباد کرو،
زمین کو بساؤ، اس پر بھی غور کرو تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہاری آپس میں ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے تمہاری زبانیں الگ الگ بنا دی، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دیے۔ تو اس زبانوں اور الوان اور رنگ و نسل کے اختلاف کو بھی دیکھو، اور اس کے باوجود انسانوں کی زندگی کے مقاصد کیسے متحد اور یکساں ہیں، اس پر بھی غور کرو، اس میں بھی بہت سی نشانی ہے۔ اللہ نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے تمہارا زندگی کا ایک پورا ماحول دن اور رات کی صورت میں بنایا۔ رات کو تم آرام کرتے ہو، دن کو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو، اس میں ہی غور کرو تو بہت سی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ آسمان پر بجلی کا، بادلوں کا کڑکنا، برسنا، آسمان سے نازل ہونا، اور اس کے ذریعے سے زمین میں دوبارہ زندگی پیدا ہونا، دوبارہ رویدگی پیدا ہونا، اس میں بھی غور کرو تو بہت سی نشانی ہے۔ وہاں ان سب نشانیوں پر اگر غور کرو تو یہ خدا کی تخلیق اور اس کی حکمت کا مظہر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جو ہستی یہ ساری تخلیق ابتداً پیدا کر سکتی ہے، وہی دوبارہ بھی اس کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرے گی، اور دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ جس نے پہلی دفعہ یہ پیدا کر دی اس کے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک معروف شخصیت جو عرب میں دانش مند، دانا اور حکیم کے طور پر معروف تھی، لقمان، ان کی حکمت اور دانائی کی باتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو نصیحت کے طور پر نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک لقمان حکیم کی یہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو زندگی کے بڑے کچھ حقائق اور زندگی گزارنے کے حوالے سے اور انسان کی ذمہ داریوں اور اخلاقی رویوں کے حوالے سے جو نصیحتیں کی وہ یہ تھی۔ سب سے پہلی بات لقمان نے یہ کہی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کی سب سے بڑی زیادتی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اور اس زمین پر تمہیں وجود میں لانے، تمہاری دیکھ بھال کرنے میں سب سے بڑے تمہارے محسن والدین ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرو، ان کے ساتھ بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ لیکن خدا کا حق مقدم ہے۔ والدین اگر پورا زور بھی لگائیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کے کہنے پر شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو آداب ہیں اور ان کے ساتھ جو حق صحبت ہے اس کو پوری طرح ادا کرو۔ لقمان نے یہ نصیحت بھی اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی انسان یا اس کا کوئی چھوٹا سا عمل وہ کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر عمل کو اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ لقمان نے یہ نصیحت بھی کی یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، بھلائی کی تلقین کرنا، برے کاموں سے روکنا، زندگی میں آزمائش کے لیے کوئی تکلیف مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، لوگوں کے سامنے گال پھلا کے نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا بندہ جس کی چال میں، ڈھال میں، گفتگو میں، انداز میں تکبر جھلکتا ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز بھی پست اور باوقار رکھو۔ وہ اونچی آواز، بلند آواز سے بات کرنا، شور مچانا، یہ اگر کوئی شرف کی بات ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے شرف والی ہوتی ہے، حالانکہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ ناگوار اور بری آواز ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو انسان کی تخلیق کا حوالہ دے کر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس نسل انسانی کو کیسے مٹی سے اس کی ابتدا کی، پھر اس کے بعد تناسل کا ایک پورا سلسلہ جاری کیا۔ یہ سب اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی حیرانی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو، دوبارہ زندگی کو محال سمجھتے ہیں۔ تو ان کے اشکال کا ذکر کیا آیت نمبر 10 میں۔
ما وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی کے اندر مل جائیں گے، اس کے اندر خلط ملط ہو جائیں گے، تو کیا اس کے بعد پھر نئے سرے سے ہماری ایک تخلیق ہوگی؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں اصل میں یہ خدا کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، خدا کی قدرت پر غور نہیں کرتے، اور اس وجہ سے خدا کی ملاقات کے منکر ہیں۔ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبر دی جا رہی ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر تمہاری جان قبض کرے گا، اور اس کے بعد پھر تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس دن مجرم سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت یہ التماس کریں گے، فرمائش کریں گے کہ پروردگار، ہم نے دیکھ اور سن کر یہ حقیقت جان لی کہ ہاں تیری ملاقات برحق ہے، اب تو ہمیں دوبارہ موقع دے، ہمیں دوبارہ اس زندگی میں پلٹا دے، پھر ہم اچھے عمل کر کے تیرے پاس دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہوگا، یہ زندگی ہی آزمائش کے لیے تھی، اس پہ جو ناکام ہوا پھر اس کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔